بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام آپ کو اپنی رمضان نشریات پر خوش آمدید کہتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ احمدی انجمن اشاعت اسلام جو ہے اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت نبی کریم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور حضرت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ کسی پرانے نبی۔ اور یہ کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، اس میں کوئی بھی آیت نہ منسوخ ہے اور نہ ہی اس سے باہر رہتی ہے۔ اور یہ کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے۔ حضرت کے الفاظ میں اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں، ان کا عقیدہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں جس کے لیے حضرت نے الفاظ استعمال کیے مسیح اور مہدی کی، اور یہی ہے اس جماعت جو ہے وہ اس کے عقائد ہیں۔ تو رمضان سے پہلے کرونا وائرس لاک ڈاؤن جو تھا جب شروع ہوا تو ہم نے کوارنٹین کو قرآن ٹائم بنا دیا، اور ہمارے مرکز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک مختصر جو ہے، آپ اسے درس کہہ لیں، آپ اسے کچھ کہہ لیں، خیالات کہہ لیں، ریسرچ کہہ لیں، وہ قرآن کریم کے متعلق جو ہے وہ پیش کی جائے۔ تو ہم سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے، اور ہم سورہ جو ہے اب سورہ بقرہ جو ہے ہم اس تک پہنچے ہیں، اور جس آیت کے معنوں پر ہم پچھلے 2-3 دن سے غور کر رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ تو یہ میں نے دونوں آیات پڑھ دی ہیں۔ کل ہم نے جو ہے آیت نمبر 4، اور جو ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے۔ تو ہم نے اس بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کی تھی کہ ایمان لانے میں اور یقین رکھنے میں یہ دو الگ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ تو آج ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور یہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔
تو ان میں 3 الفاظ ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے ہدا، اولئک علی ھدی من ربہم. ہدا اس کا جو ہے ماخذ، اس کا جو ہے روٹ، وہ ہے ہا دا یا، اور اس کا مطلب ہے درست راستہ، درست راستہ. اور جس پر چل کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. اور وہ درست راستہ جو ہے وہ کون آپ کو دکھاتا ہے یا کون بتاتا ہے کہ وہ درست راستہ کیا ہے؟ وہ ہے رب. رب کیا ہے اس پہ ہم بات سورہ فاتحہ میں کر چکے ہیں، تو مختصراً میں آپ کو یاد دلا دوں کہ رب جو ہے وہ خالق ہے، لیکن وہ کسی چیز کی تخلیق کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا. وہ درجہ بدرجہ اس کی نشو و نما کر کے اس کو کمال تک پہنچا دیتا. یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح کسی نے کوئی چیز بنائی اور پھر بس اس کو چھوڑ دی. وہ یہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں. یہی وہ جیسے میں نے کل بھی انسان کی مثال دی تھی کہ انسان کی مثال ہے کہ مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر فیٹس بنا، پھر جو ہے انسان جو ہے بنا اور وہ پیدا ہوا. تو وہ کسی چیز کو بتدریج، جسے کہتے ہیں بائی سٹیجز، وہ ایک ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف وہ لے کے جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو راستہ دکھائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں. اس نے جو کچھ کہا، اور یہ پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. اور یہ تیسرا لفظ ہے مفلحون، اس کا ماخذ، اس کا روٹ جو ہے فا لام ہا. یہ 2 ہا فرق ہیں اور اسی لیے اہم ہے عربی میں ہا اور ہا میں فرق کرنا. تو یہ جو ہے لفظ، اس کا مطلب ہے سپلٹ یا کٹ، کسی چیز کو توڑ دینا، 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کو پھاڑ دینا، ڈیوائیڈ کر دینا انگریزی میں. تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے دوسری جگہ کیا کہتا ہے کہ دین میں زبردستی کوئی نہیں. کیوں؟ کہ صحیح، اس لیے کہ صحیح اور غلط راستہ جو ہے وہ صاف ہے، یعنی کٹ کر دیا کہ ادھر صحیح بات ہے، ادھر جو ہے وہ غلط بات ہے. تو اسی سے جو ہے یہ لفظ مفلی خون نکلا ہے. اور اسی سے ایکچولی لین جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ لینز لیکسیکن میں لکھا ہے الفلاح کے متعلق، وہ کہتے ہیں there is not، ایکچولی میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ عربوں کی جو زبان ہے اس میں کوئی دوسرا لفظ نہیں جو اتنے جامع اور مکمل طور پہ، جو اتنی جامع اور مکمل طور پہ بیان کر سکے کہ اس زندگی اور اگلی زندگی میں فلاح کیا چیز. یہ دیکھیں عربی زبان کا اعجاز ہے. اور
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی لیے فرماتے تھے کہ عربی زبان جو ہے ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ اب یہ انگریز جو ہیں لیکسیکولوجسٹ، ڈکشنری لکھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک لفظ جو ہے اتنا جامع اور مکمل یہ لفظ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیں، ہم شروع ہوئے تھے، قرآن کریم نے پہلے تو اعلان کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو پھر آگے کہا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ ہم شروع ایمان سے ہوئے تھے، شروع ہم ایمان سے ہوئے تھے، تو ایمان سے ہم یقین تک پہنچے۔ جب آخرت کا ذکر آیا تو فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں آخرت۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یقین کب ہوتا ہے؟ جب آپ عملی طور پر مشاہدہ کر لیں کسی چیز کا، عملی طور پر آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا، آپ کچھ کریں گے، تو پھر ایمان سے یوقنون یقین، اور یقین سے مفلحون یعنی فلاح اور نجات پانے والے بنے۔ اور جو اس کے لیے ضروریات ہیں، شرطیں یہ ہیں کہ غیب اور ایمان، صلاح یعنی خدا سے تعلق پیدا کر، پہلی چیز جو ہے خدا سے تعلق پیدا کر، بھلائی، اپنے تمام وسائل جو ہیں، اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس، جو بھی آپ کے پاس ہے، اپنا پیسہ، اس کو، میں کہنے لگا تھا بنین ہوئے انسان، لیکن صرف بنین ہوئے انسان نہیں، ساری کائنات کی بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر آگے 4 نمبر، حضرت نبی کریم کی وحی پر ایمان لانا۔ 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی گزر چکی اس پہ ایمان لانا۔ کچھ لوگ جو ہیں وحی کا کہتے ہیں کہ یہ نمبر 4 ہے، اور 5ویں شرط وہ کہتے ہیں آخرت، لیکن میں نے ان کو الگ کر دیا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم کی جو وحی تھی وہ نافذ العمل تھی، اس پہ چلنا ہے ہمیں۔ پہلی ساری وحی جو تھی وہ کینسل ہو گئی۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ ایمان تو یہ ہے آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کا تجربہ نہیں۔ اور یہ ہے کیا؟ آخرت پر یقین اس چیز کا نام ہے کہ محنت کا پھل ملتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اسی لیے لفظ جو ہے کسان جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا۔ کسان جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، پھر اس میں وہ بیج ڈالتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اور دیکھیں اس کو جو صلہ ملتا ہے، اس کو جو پھل ملتا ہے وہ کتنے گنا زیادہ ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ایک شاخ ہو، اس پہ اتنی بالیاں، اور ہر بالی پہ اتنی بالیاں، اور ہر بالی پہ اتنی بالیاں، اتنے گنا گویا انسان جو ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے محنت کا پھل ملتا ہے۔ لیکن محنت شرط ہے، محنت شرط، اپنی ایفرٹ شرط۔ صلاح جو ہے اس میں بھی آپ کی اپنی کوشش جو ہے، خدا سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بھلائی جو ہے وہ بھی آپ کی طرف سے کوشش ہے۔
کسان جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دھوپ میں گرمی میں پسینہ بہ رہا ہے، لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا مشکلات کی جو اس کے سامنے، وہ مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنا کام کیے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے گرمی ہے، ٹھیک ہے پسینہ ہے، ٹھیک ہے پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے میں صبح 5 بجے سے یہ کام کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنا کام کیے چلا جاتا، اس ڈر سے کہ یہ بیج ضائع ہو جائے گا یا نہیں، اس یا کسی اور خطرے سے گھبرا کے میں نے اپنی محنت، اپنی سعی، اپنی کوشش نہیں بند کر. اور یہ ہے اس لفظ میں ہمارے لیے سبق کہ جو بھی تمہیں لگے، جو بھی تمہیں محسوس بھی ہو کہ تمہاری محنت جو ہے وہ توڑ تک نہیں پہنچے گی، تو تمہارا کام محنت کرنا چھوڑنا نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ محنت کرتے چلے جانا. جو بھی محسوس ہو تم نے محنت کرتے چلے جانا، نتیجہ جو ہے وہ تم نے خدا پہ چھوڑنا. اسی طرح تم جو ہے دیکھو گے، تمہیں یقین آ جائے گا، وہ بالآخرات ہم یوقنون، نتیجے پہ تمہیں یقین تبھی آئے گا جب جو بھی حالات ہو تم کوشش کرتے ہو. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تو وہ ہو گیا، وہ تو وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب بارش ہوئی ہے، اب نہیں ہوئی، اب یہ ہوا ہے، اب وہ ہوا ہے، جیسے آج کل ہے لوگ جو ہے مسلسل شکایتیں کر رہے ہیں، گھر میں بند ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آپ تو گھر میں بند ہے، کئی ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں، جو سوتے ہی فٹ پاتھ پہ، جو سوشل آئسولیشن کر ہی نہیں سکتے. ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کفران نعمت ہے شکایت کر، میں گھر میں بند ہوں. تو پھر جو لوگ ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ نہ کبھی ڈپریس ہوتے ہیں اور نہ ہی ناکام. تو یہی ہے مفلحون. اب میں اسی چیز کو انگریزی میں دہرا دیتا ہوں. آگے میں انگریزی کا ترجمہ جو ہے خود ہی کر دیتا تھا، لیکن میں نے سوچا بہتر ہوگا کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب جو ہیں اتنی محنت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئے ہیں، تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. So today we are at this verse of the Holy Quran. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. And the 3 words that I want to consider are Huda. Ulaika ala hudam, Huda. And Rabb, I just want to remind you of that. We've discussed Rabb before. And Muflihun. So the first thing is guidance. Huda comes from ha-da-ya. And that means the right path, the correct path. And this is how Hazrat Maulana translates it. They are on the right path. They are on the right course. But the question is, how do we know it's the right course? What guarantee do we have that it's the right course?
Because when we go from A to B, and if we don't know what the way is, as far as we're concerned, we've taken the right path, the right course. But it may be that we're going in the wrong direction. And we know it's the right course. Why? Because Ulaika ala hudam mir rabbihim. Because it's the course that Rabb has decreed for them. This is why they're on the right course. And if you remember what Rabb is, it's generally translated Lord or God, which gives its sort of significance. But it means much more than that. Rabb is the creator. It creates, it then nourishes, it then perfects and completes, and as I said, makes perfect. That is what Rabb is. So the path these people are traversing is the one determined by the perfecter, whose guidance is going to make them perfect. And then once they've done that, ulaika humul muflihun, these will be successful. Now, muflihun, the root of that is falaha. And what that means is to split, to cut, to divide. Another verse of the Holy Quran says there's no compulsion in religion. Why? Because the right path and the wrong path are obvious. So why should you force anyone onto the right path? So there is this divide between the two. There is this divide between the right path and the wrong path. So no one needs to force anyone else to go on the right path. But the interesting thing about this word is, I want to read something that Lane, who was the first person to compile a dictionary of the Arabic of the Holy Quran. He says this about al-falah. He says in Lane's lexicon, there is not in the language of the Arabs any word more comprehensive in its significance of what is good in present life and in the final state than al-falah. Just one word. Look at its beauty and its significance and its width, that it encompasses such a wide variety of meanings. Now, we started with Iman, faith, belief. They believe in the unseen. And then from that, we came to certainty. And from that, we have come to the result, which is success. And as I said, belief means someone tells you something, you have no experience of it, you don't know whether it's right or whether it's wrong or whatever, but you believe it because you believe in the source. But then when you experience it, then you realize
that yes, it's correct. And your belief turns into certainty. And once you're certain, what are you certain of? Akhirah. And what does that mean? The result of your actions. It also means the ending of the day of judgment or the ending of this world and Qayamat and other words used for it. But once you are certain that there are consequences of what you do, good or bad, then you're on the path to success. Faith, certainty, success. And in the previous verses, we have been given the conditions, unseen, believe in that. Salat, establish it. Create a link with God. Good, do good. Use all your resources, whatever you have. Your knowledge, your intelligence, your strength, your money, whatever it is that you have, use it for the good of not just humanity, but the whole of creation. Plants and fruits and flowers and trees and animals, everything. So in the middle, we have two practical things you have to do. And then we come back to belief again. Belief in that the Holy Prophet Muhammad received guidance from Allah, his revelation. And then all those great people who went before him, the prophets, Ibrahim and Musa and Nuh and Idris and Suleiman, they all received guidance from God. Some people combine wahi, whether to the Holy Prophet Muhammad or to the previous prophets, and they say that is 4, not 4 and 5. But I've separated them and I say, but the sixth thing is certainty of results of your efforts. You see, let's take the word for a farmer comes from fa, la, ha as well. Now, what does the farmer do? This is also by its significance is to split, to divide. He plows the land, splitting it. Then he plants seed. And then he waters it and fertilizes it and looks after it and so on. And eventually at the end of the year or few months or whenever, he gets a crop. And generally that crop is many times what he actually sowed. He sowed one seed. From that, he gets many more seeds on the plant that comes out, from which he can plant perhaps 10 or 20 or maybe even 100 plants. Other plants he can sell to earn money. Can you see the significance here? If you sincerely, genuinely put effort into attaining something, the result is many times more than you'll expect. That is the significance of this word, muflihu. They are successful, not only in this life, but also in the hereafter.
That is real success in Islam. We generally say, well, successful means he got a promotion and he got more money and he got a bigger car and all this kind of thing. No, it actually happened to me. That I was talking to someone and he said, oh, so-and-so is so successful, he's a great man and this and that and so on. So I said to him, what is your definition of success and greatness? And he said, well, he has lots of money and cars and houses and, whatever, everything else he could think of. So I said to him, how about the Holy Prophet Muhammad? And he said, what do you mean? I said, when the Holy Prophet passed away, they didn't even have enough cloth in the house for his burial shroud. What they found was one sword and one shield and the bed that he lay on. And Golda Meir actually said that. Someone said to her, who taught you to defend Israel? And she said, Muhammad. And they said, oh, Muhammad who? And she said, Muhammad, the Prophet of Islam. And she gave this example, that when he passed away, sallallahu alaihi wasallam, all they found in his house, amongst his possessions, but all his possessions were one sword and one shield. And she said, from that I learned you need to make your country strong. So you see, others are learning from the example of our Holy Prophet. And yet, sadly, we are ignoring the example that he set. So, you must, just like the farmer, when he's plowing or when he's sowing, does he worry about, is it going to rain? Is it not going to rain? Is this seed going to sprout or not sprout? Is it going to die or give me a big crop? He doesn't. He just carries on. He carries on doing what he can. He carries on putting effort into planting. Plows the best way he can. Sows the best way he can. Waters the best way he can. Fertilizes the best way he can. This is what we should do. And leave the rest to God. He will then decide. And we will see and we'll be amazed at what we see. What results we achieve by our efforts. But a Muslim is never depressed. A Muslim is never pessimistic. A Muslim is always hopeful and optimistic. Because, why? Because he trusts in Allah. And Allah has taught him to relax. Don't get stressed. Do your best. As long as you do your best, as long as you put all your effort in, you will see something will happen. Something will turn up for the best. This is all for today. And tomorrow, later on today, at 10 p.m. UK time, we have our Taraweeh prayer during Ramadan. And then tomorrow at 7 p.m. UK time, we will have the next installment of this analysis of the Holy Quran. Thank you for joining us. With the prayer that whoever you are, wherever you are, Allah keeps you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.
گڈ بائے.